جی السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ فرسٹ ایئر کلاس بیٹا 13 تاریخ ہے آج 2021، ٹھیک ہے، اور ہمارا آئی تھنک 34/5 لیکچر چل رہا ہے۔ آخری نظم ہے ہماری جو سمارٹ سلیبس میں شامل ہے، وحدانیت۔ اس کو بہت دھیان سے سننا ہے کیونکہ یہ کنفیوز کرتی ہے جب حمد آپ پڑھتے ہو یا یہ اشعار میں چوائس نہیں ہوتی نظم کے، تو بہت سے بچے شاعر کا نام اور نظم کا عنوان غلط کر کے 2 نمبر غلط کراتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ حمد ہے، حمد باری تعالیٰ نہیں ہے، یہ مست توکلی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بلوچستان کے شاعر ہیں بیٹا، یہ ان کی زبان نہیں ہے، یہ بلوچی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ شاعر کا نام ہے مست توکلی، نظم کا عنوان ہے وحدانیت، ٹھیک ہے۔ تھوڑا شاعر کا تعارف لے لیجئے۔ 1828 میں قصبہ کہان کے مقام پر پیدا ہونے والے توکلی کو مست توکلی کے نام سے شہرت ہوئی۔ بلوچستان کا یہ شاعر صوفیانہ شاعری میں اہم مقام رکھتا ہے۔ بچپن میں بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے نکلے تو فطرت کے ہر ذرے سے عشق کر بیٹھے، جلد ہی وہ عشق معراج حاصل کر گیا، اپنے عروج کو پہنچ گیا، اور کائنات کے ذرے ذرے میں قسام ازل کا جلوہ دکھائی دینے لگا۔ ایک صوفی اور درویش شاعر ہونے کے ناطے ان کی شاعری مصنوعی اور فرضی عناصر سے پاک ہے، حقائق پر مبنی ہے۔ اہل علاقہ نے انہیں بلبل کا خطاب دیا۔ بہرحال جو چیزیں تشریح کے لیے چاہیے وہ الگ سے دی جائیں گی۔ یہ شاعر کا مختصر سا تعارف تھا۔ پہلا شعر ہے ہمارا، اے خدا تو ہے وحدہ و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ معنی دیکھ لیجئے، یکتا، واحد، اکیلا، بے مثال، شاہی، بادشاہت، زیبا، زیب دینا، سجنا، خوبصورتی دکھائی دینا۔ مفہوم ہے اس شعر کا، اے خدا تو وحدہ لا شریک ہے اور یہ بادشاہت تجھے ہی زیب دیتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ ظاہر ہے درویشی صفت رکھتے تھے، درویشانہ زندگی گزاری آپ نے، تو لگی لپیٹی باتوں کی طرف کبھی نہیں دھیان کیا، سو عشق مجازی کے پردے میں عشق حقیقی کا درس دیتے رہے۔ مست توکلی صوفیانہ شاعری میں اہم مقام کے حامل ہیں۔ ایک صوفی اور درویش شاعر ہونے کے ناطے ان کی شاعری مصنوعی اور فرضی عناصر سے پاک ہے۔ شعر تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد یہ 2-2.5 لائنیں شاعر کے بارے میں آپ تشریح میں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ثنا اور کبریائی بیان کرتے ہوئے عرض گزار ہے کہ اے خدا تو وحدہ و یکتا ہے، یہ کائنات کی تمام اشیاء کا خالق و مالک رازق صرف تو ہی ہے، تجھ جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، تو ہر لحاظ سے لا شریک ہے۔ یہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے توحید فی الذات، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں اس کا کوئی حصے دار نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ بے نظیر و بے مثل ہے۔ خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں۔ پھر سورہ اخلاص کا ترجمہ آپ لگائیں گے اس میں تشریح میں، ٹھیک ہے، جسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی ہمسری کرنے والا یا برابری کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری قسم توحید فی الصفات ہے۔ صفت خوبی اور صفات صفت کی جمع ہے، یعنی
اللہ تعالیٰ جیسی صفات، قوت ارادہ، سمع، بصر یعنی سننے کی طاقت، اور بصارت دیکھنے کی طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ انسانی بصیرت و سماعت اور قوت محدود اور معمولی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات لامحدود ہیں۔ انسانی صفات عطائی ہیں، جبکہ خدا کی صفات ذاتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، یعنی کوئی چیز اس جیسی نہیں۔ توحید کی تیسری قسم توحید فی العبادات ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم عبادت و بندگی صرف اسی ذات کی کریں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور نہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے، اے اللہ، اس کائنات کی شہنشاہی کے تو ہی لائق ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند اور سورج، سیارے، انسان و حیوانات، چرند پرند، ہر چیز پر تیری ہی حکمرانی ہے۔ ہر چیز اے خدا تیری ہی بادشاہت کی بدولت منظم انداز سے چل رہی ہے۔ کائنات کا یہ حسن تدبیر تیری ہی شہنشاہیت اور قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ پتھروں میں بھی رزق دینے والا تو ہی قادر ہے۔ اے اللہ، تو ہی حکمرانی کے لائق ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ حوالے کے طور پر آپ اس میں لگائیے گا، سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتاں کو ہے۔ سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتاں کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ جی بیٹا، نظم کا شعر نمبر 2 ہے ہمارا، تو اگر قہر پر اتر آئے، تو اگر قہر پر اتر آئے، تیری ستوت کا ہی رہے چرچا۔ معنی دیکھ لیجئے، قہر غصہ، غضب جلال، ستوت روب و دبدبا شان و شوکت، چرچا شہرت۔ مفہوم ہے اس شعر کا، اے اللہ عز و جل، اگر تو جلال میں آ جائے تو پھر بھی تیرے ہی روب و دبدبے کی شہرت رہے گی۔ شاعر نے تشریح طلب شعر میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان کی ہے، ایک اور خوبی بیان کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی باقی صفات میں یکتا ہے، اسی طرح اس صفت یعنی قہاریت میں بھی یکتا ہے۔ گو کہ رحمت الہی قہر الہی سے 100,000 گنا عظیم تر ہے، لیکن پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ جلال میں آ جائے تو اس کے جلال کے سامنے ساتوں آسمان اور تمام عالم روئی کے گالے بن کر اڑنے لگے، الغرض حشر برپا ہو جائے۔ سایہ لطف و کرم سے ہے عبارت ہستی، سایہ لطف و کرم سے ہے عبارت ہستی، حشر ہو جائے جو تو مجھ سے خفا ہو جائے۔ روز حشر ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی، زمین و آسمان سے بھی عظیم تر فرشتے جبرائیل میکائیل بھی فنا ہو جائیں گے۔ ملک الموت اسرائیل کو بھی خدا دمبے کی صورت میں ذبح کرے گا، گویا موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ اسرافیل جو ناقوس حشر پھونکیں گے، چیخ مار کر گر پڑیں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ ہر طرف سناٹا ہوگا، پھر خدا تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، اس خدا واحد کی جو سب سے زبردست ہے۔ اس کے علاوہ خدا کے غض و غضب کی چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔ طوفان نوح کو ملاحظہ کیجیے، شیر خوار بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے تمام اس کی نظر ہو گئے۔ قوم سمود کا کیا حال ہوا؟ 3 دن چہروں کے رنگ بدلتے رہے اور ایک بادل کے کڑکے سے ساری قوم ختم ہو گئی۔ ایک نافرمان قوم کی خدا تعالیٰ نے بستی ہی الٹ دی۔ اگلے روز لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو رہے کہ کل تک ہنستا بستا شہر آج کہاں چلا گیا۔ کسی کو خدا نے حکم دیا، ظالموں بندر بن جاؤ، اور وہ طبقہ بندروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ قوم فرعون کو بھی لے لیجئے،
کس طرح خدا نے دریا کی گزرگاہ میں ان ظالموں کو ڈبویا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے گزرے تھے۔ الغرض اگر خدا غیظ و غضب پر اتر آئے تو ساری کائنات کی اس کے سامنے ایک ذرہ خاک سے زیادہ اہمیت نہیں۔ الطاف حسین حالی کا ایک شعر ہے، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ جی بیٹا، ان اشعار کو بہت غور سے ان کی تشریح آپ نے تیار کرنی ہے، کیونکہ نظم حمد کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ کنفیوز ہو جاؤ گے تو 2 نمبر گنوا بیٹھو گے، اور این ممکن ہے کہ بور والا آپ کو پھر اس کے نمبر بھی نہ دے، تشریح کے بھی نہ دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ بشرط زندگی کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔